ہر انسان اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہتا ہے اور یقین کریں تبدیلی جو ہے نا وہ زندگی کا بہت پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی دوبارہ سے ریفریش ہوگی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس ہم اپنے آپ پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے۔ اپنے آپ کو چینج کیجیے، اپنے آپ کو پازیٹیو کیجیے۔ تبدیلی آپ نے کس طرح سے لانی ہے وہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ رمضان سے پہلے آپ نے اپنا بہترین ورژن لے کر آنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ اپنا بہترین ورژن نکال کر لے کر آئی ہیں۔ پھر آپ عید پر دیکھیے گا عید پر کس طرح آپ چمکیں گی، کس طرح جگمگائیں گی۔ تبدیلیاں کس کس طرح اور کن کن چیزوں میں لانی ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ 15 دن کا چیلنج آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس چیلنج میں پورا اتریں گی، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، میری ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا تاکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سب کے سب آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ رمضان میں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ شاید ہم اتنے دنیا کے کاموں میں الجھ گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا نماز کا ٹائم لیٹ ہو گیا ہے۔ تو پکے سچے مسلمان تو ہم ہر رمضان میں بن جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے، رمضان سے پہلے ہی آپ نے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے اور صحیح وقت پر ادا کرنا شروع کر دینی ہے، اور پورے دن کے ساتھ اور پورے یعنی کہ دل کے ساتھ اور خوشی وضو کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور چیلنج یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے کہ اب سے میں نے اپنی 5 نمازیں پورے وقت پر ادا کرنی ہے۔ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ پہلے سے ہی شروع کر دینا ہے تاکہ عادت پکی ہو جائے۔ تو رمضان میں تو پڑھوں گی، رمضان کے بعد بھی میری عادت پوری اور پکی ہی رہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اب سے آپ نے 15 سے 20 منٹ اوپن ایئر میں بیٹھنا ہے۔ اوپن ایئر کہیں بھی ہو سکتی ہے، گھر کی چھت ہو سکتی ہے، گھر کا صحن ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے قریب کوئی پارک ہوگا، بچوں کا وہاں پر چلی جائیں۔ 15 سے 20 منٹ آپ نے لازمی فریش ایئر لینی ہے، اوپن ایئر میں بیٹھنا ہے، اور موبائل کو بغیر موبائل لے کے نہیں بیٹھنا، فون بالکل بھی یوز نہیں کرنا۔ یہ ہماری بڑی ہم خیالی ہوتی ہے کہ ہم ریلیکس ہو رہے ہیں اور فون ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ریلز دیکھ رہے ہیں، فضول چیزیں سکرول کر رہے ہیں، اوپر نیچے سوشل میڈیا پر ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فریش ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے 15-20 منٹ خود کو دیں، فریش ایئر میں بیٹھیں، پرندوں کی آوازیں سنیں۔ یقین کریں آپ جتنا کلوز ٹو نیچر ہوں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے، انرجیٹک محسوس کریں گے، ڈپریشن تو کہیں بھاگ ہی جائے گا۔ نیکسٹ جی، آپ نے کیا کام کرنا ہے، رمضان میں ہم پکے سچے مسلمان تو بن ہی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ ہم کم ہی قرآن پاک ہاتھ میں لیتے ہیں، ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے علاوہ ریگولر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو بس اب سے آپ نے کوشش کرنی ہے ریگولر قرآن پڑھنے کی، چاہے آپ 3 سے 4 آیات ہی پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا سپارہ ہی پڑھنا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس کو بھی اپنی روٹین بنا لیں رمضان سے پہلے۔ اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ریس لگائی ہوتی ہے، ایک قرآن پاک ختم کر لیا، دوسرا ختم کر لیا، بس دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ اس ٹائم ہم سمجھتے نہیں ہیں، تھوڑا پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ابھی سے ہی سٹارٹ کریں تاکہ رمضان تک آپ کی روٹین بنی رہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کبھی گھر میں ایسا ہوا ہے آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نہ خواستہ گھر میں جن بھوت ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کبرڈ کوئی ڈرار ہے بڑے عرصے سے بس انتظار میں ہے، کوئی آئے مجھے سیٹ کرے، وہ نہیں سیٹ ہو پا رہا، تو بس جناب آپ نے رمضان سے پہلے ہی یہ گول آپ نے سیٹ کر لینا ہے۔ میں نے ایک ڈرار یا کوئی ایک کبرڈ کا خانہ جو بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہی ہوں اس کو میں سیٹ کر لوں، اس کو آرگنائز کر لوں، فضول فالتو چیزیں اٹھا کر پھینک دوں، وہ اب آپ نے ڈیلی بیسس پر ایک ایک کرنا شروع کر دیں۔ ہم عید سے پہلے صفائیاں
صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، گرینڈ صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ ابھی سے صفائیاں شروع کر دیں گی نا تو رمضان میں آپ کو اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ کوشش کریں شاپنگ بھی رمضان سے پہلے ہی کر لیں۔ ایک اور چیز یہاں پر آپ ایڈ کر لیجئے گا، جو بہنیں مجھے آج پہلی دفعہ سن رہی ہیں، آج سے پہلے میری ویڈیو نہیں دیکھی، تو میں نے استغفار پر بہت ویڈیوز بنائی ہیں۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ابھی سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ رمضان تک نہ آپ کے بہت سے مسائل، آپ کی خواہشیں پوری ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ اس کو بھی آپ ڈیلی روٹین میں شامل کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا فون سونے سے پہلے اس کمرے میں لے کر ہی نہیں جانا جس کمرے میں آپ سو رہی ہیں، کمرے سے باہر رکھ دیں۔ کوئی رینڈم کال نہیں کرنی، کوئی رینڈم کال نہیں لینی، کوئی سوشل میڈیا سٹف آپ نے سونے سے پہلے نہیں دیکھنا۔ ایٹ لیسٹ سونے سے 30 منٹ پہلے آپ اپنا فون اپنے سے اس حد تک دور کر دیں جو آپ کی پہنچ میں نہ ہو، آپ نہ اٹھا سکیں۔ جن لوگوں نے الارم لگایا ہوتا ہے ان میں میں اکثر کہتی ہوں، میں نے خود بھی الارم لگایا ہوتا ہے، الارم لگا کر اپنا فون اتنا دور رکھیں کہ آپ کو اٹھ کر جانا پڑے الارم بند کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک دفعہ میں ہی اٹھ جائیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں کوشش کریں ان تمام پوائنٹس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔